इंसान खसारे में है। इस्लाह के मानी होती है मरम्मत करना, सुधारना। सबसे मुश्किल मशीन इंसान है। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है। एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान है। जब अल्लाह से आते तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 में, आयत नंबर 6 में कि हमने इंसान को माँ के रहम में बनाया। एक मरहले के बाद दूसरे मरहले में, स्टेजेस आफ्टर स्टेजेस, इन 3 वेल्स ऑफ डार्कनेस, 3 अंधेरे पर्दों में। प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा ये 3 पर्दे अंधेरे के मानी हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल, यूट्राइन वॉल, एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। एंटी एब्डोमिनल वॉल मतलब माँ के आगे की पेट की दीवार, यूट्राइन वॉल मतलब रहम की दीवार, और एम्नियोकोरियोनिक मेम्ब्रेन। कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस, किस तरीके से बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता है, माँ के रहम में पलता है और बड़ा होता है, उसका तफसील से जिक्र किया गया कुरान मजीद में कई आयतों में। एक सूरह की 3 आयत पेश करूंगा, सूरह मुमिनून की, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को बनाया है क्विंटेसेंस ऑफ क्ले से, इंसान को बनाया है 3 के सुलाले से, और फिर उसको बनाया नुत्फा में, नुत्फा को रखा करार मकीन में, फिर नुत्फे को बनाया अलका में, अलका से तब्दील किया मुद्गा में, मुद्गा से बनाया इजामा, और उस इजामा पर हमने डाला रहम। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसके बाद एक नई जानदार चीज़ बनाई। मुख्तसर समय इसका जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को 3 के सुलाला से बनाया, नुत्फा में, नुत्फा मैंने कहा माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, सयाल कतरा, और इसको एक करार मकीन में रखा, महफूज जगह में, करार मकीन, महफूज जगह। हम जानते हैं, साइंस कहता है कि माँ के रहम में जब बच्चा है वो पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी से प्रोटेक्टेड है, महफूज है, पोस्टीरियर मसल से, और आगे से एंटी एब्डोमिनल वॉल और यूट्राइन वॉल से। हमने फिर बनाया अलका में। अलका के 3 मानी हैं, एक है जोंक, दूसरा है खून का लोतड़ा, और तीसरा है टू क्लिंग मतलब चिपक के लटकना। अलका के 3 मानी। एक मानी का जिक्र मैं कर चुका हूं कि जोंक है, लीच लाइक सब्सटेंस। वो दिखने के अलावा आज साइंस ये कहती है कि माँ के रहम में बच्चा जोंक जैसा बर्ताव करता है, माँ के जरिए खून चूसता है थ्रू द प्लेसेंटा, तो दिखने के अलावा जोंक जैसा बर्ताव भी करता है। दूसरे मानी है खून का लोतड़ा। आज साइंस ये कहती है कि शुरू में ब्लड सर्कुलेशन शुरू नहीं होता है, रगों में खून बहना शुरू नहीं होता है, तो देखने में उस स्टेज में, उस मरहले में वो दिखता है खून का लोथड़ा। तीसरे मानी है कि चिपक के लटकना, समथिंग विच क्लिंग्स। आज साइंस ये कहती है कि माँ के रहम में बच्चा चिपक के लटकता है, माँ के रहम की दीवार को। तो तीनों मानी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान मजीद में अलका की है, तीनों मानी साइंटिफिकली आज साबित हो चुकी है। उसके बाद अलका से बन जाता है मुद्गा। मुद्गा के मानी चबाई हुई चीज, अ च्यूड लाइक लम्प। प्रोफेसर कीथ मूर ने एक प्लास्टिक ली, अपने दांत के दरमियान चबाए, और जब बाहर निकाला तो देखा कि वो दांत के निशान थे, इट रिजेंबल द सोमाइट्स, जहां से नर्व्स निकलते हैं।
मुद्गा को अल्लाह ताला ने बनाया इजामा में, इजामा माने हड्डी, और उस हड्डी पे डाले लहम, लहम मतलब गोश्त। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक नई जानदार चीज बनाई। इसके मानी है, आज साइंस ये कहता है कि इस मरहले तक जितने बाकी जानदार चीजें, मिसाल के तौर पे खरगोश, मछली, इंसान, उसका मरहला यकसा है। इसके बाद इंसान का मरहला, स्टेज डिफरेंट है, अलहदा है, और हमें दिखता है सिर, हाथ, पैर इंसान के। जब ये सारी आयतों का जिक्र प्रोफेसर कीथ मूर के सामने रखा, प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा, 80 सवाल जब उन्हें पूछे गए थे, उन्होंने कहा ये सब तो मुझे साइंस ने अब भी तरक्की क्या मालूम पड़ा, और जो भी नई चीज़ उन्हें मिली कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, उनने अपनी नई किताब में दाखिल किया, और उन्होंने लिखा द 3rd एडिशन ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें अगर अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए तो हम रेफ़र करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। अगर जस्ट पास होने का है तो हम रेफ़र करते थे इंदरबीर सिंह, जस्ट पास होने के। एम्ब्रियोलॉजी में अगर हम अच्छे मार्क्स चाहते, हम रेफ़र करते थे किताब प्रोफेसर कीथ मूर की, डेवलपिंग ह्यूमन। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था उस वक्त मुझे किताब नहीं मिली। जो 3rd एडिशन, उनने नई चीज़ जो मिली कुरान और हदीस के ज़रिए, उनने अपनी किताब में दाखिल की, जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट मेडिकल बुक रिटन बाय सिंगल ऑथर इन दैट ईयर। सबसे बेहतरीन तिब की किताब जो किसी एक लेखक ने लिखी, और ये किताब का तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में, कि हमने इंसान को बनाया अलका से, अलका से बनाया मुद्गा, कुछ आज़ा बने हुए, कुछ नहीं बने हुए, सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड। जब ये आयत का तर्जुमा दिखाया गया था प्रोफेसर मार्शल जॉनसन को, तो थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया यूएसए के जो डीन थे, उन्होंने कहा अगर इस मरहले पे हम कहेंगे कि ये पूरा इंसान है, पूरे आज़ा बने हुए हैं, तो गलत है, कुछ आज़ा नहीं बने। अगर हम कहेंगे ये पूरा इंसान नहीं है, तो ये गलत है कि कुछ आज़ा बने हैं। तो कुरान मजीद में जो तफसील से जिक्र आता है कि सम ऑर्गन फॉर्म्ड, सम नॉट फॉर्म्ड, इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन कोई मेडिकल किताब में आपको नहीं मिलेगी। पार्टली फॉर्म्ड एंड पार्टली अनफॉर्म्ड, सम सेल डिफरेंशिएटेड, सम अनडिफरेंशिएटेड। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ और 2 साइंटिफिक हक़ाइक़ को पेश करूंगा मैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह क़यामा में, सूरह नंबर 75, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 और 4 में, इनकार करने वाले जब कहेंगे अल्लाह सुब्हाना व ताला आखिरत के दिन में हमारी हड्डियों को कैसे जोड़ेगा। हम जानते हैं मरने के बाद दफन हो जाते, हड्डियाँ मिट्टी में मिल जाती है, डिसइंटीग्रेट होती है, तो अल्लाह ताला आखिरत में हमारी हड्डियों को कैसा इकट्ठा करेगा, कैसे हमें पहचानेगा। अल्लाह ताला कहता है कि उनसे कहो कि अल्लाह सुब्हाना व ताला सिर्फ हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से बना सकता है। अल्लाह ताला क्या कहना चाहते हैं कि हड्डियों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन आपकी उंगलियों के पोर पोर को फिर से इकट्ठा कर सकता है। सन 1880 में सर फ्रांसिस गोल्ड ने इजाद किया फिंगरप्रिंटिंग मेथड, और कहा कि करोड़ों लोगों के दरमियान 2 लोग में यकसा फिंगरप्रिंट्स नहीं है, और आज हम फिंगरप्रिंटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं मुजरिम को पकड़ने के लिए। इंटरपोल करती है, पुलिस करती है, CID, FBI, CIA, जानने के लिए मुजरिम कौन है। जो 1880 में हमने जाना, 130 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान में लिखा, हड्डियों को तो छोड़ो, हम आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकते हैं। मैं तकरीर के आखिरी में प्रोफेसर तगड़ा तगशौं की मिसाल पेश करना चाहता हूं। हम तबीब पहले ये समझते थे कि दर्द का एहसास करने के लिए दिमाग काफ़ी है, ब्रेन इज सफिशिएंट फॉर रियलाइजिंग द पेन। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, दर्द का एहसास करने के आला है, रिसेप्टर्स है, जो बहुत ज़रूरी है
درد کا احساس کرنے کے لیے، جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا. اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے. اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے، پین ریسپٹرز انٹیکٹ، پین ریسپٹرز محفوظ ہے. اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے، پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے، اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا؟ تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے، جلیں گی نئی چمڑی دیں گے. پروفیسر تغڑ تغشان وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں، اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں. جب ان کو ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی، ہم نے تو آج ہی نہیں جانا. وہ ماننے سے انکار کیے. پھر اس کے بعد جب تحقیق کی، دوسرے سائنٹسٹ، سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا، اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغڑ تغشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. ہم ان سے معلوماتی تقریر سماعت کر رہے تھے. سائنس کی ترقیات کو دیکھ کر لوگوں نے محسوس کیا کہ اب تو مذہب کا جنازہ نکل جائے گا، وہ بے نام و نشان ہو جائے گا. لیکن ہم نے سنا اور ہمیں معلوم ہوا کہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی. غالب نے اس پر ایک شعر کہا تھا کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. لوگ سوچتے تھے کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا سائنس آنے کے بعد، لیکن کوئی تماشا نہیں ہوا، بلکہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی اور مزید تائید کیے. اب ہم اس اجلاس کے دوسرے سیشن کی شروعات کرتے ہیں. یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے کچھ قواعد و اصول کا خیال رکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. سوالات کرنے والوں کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے. ایک مائک میرے بائیں جانب یعنی اسٹیج کے بائیں طرف، اور ایک مائک سینٹر میں بیچ کی طرف، اور ایک مائک خواتین کے شعبے میں رکھا گیا ہے. ہر سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ یعنی پروفیشن بتائیں. سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی، ان کو پہلے موقع دیا جائے گا، اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی. سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں، چھوٹا سوال کریں. کوشش یہ کریں کہ سوال سے پہلے کوئی بات چیت نہ ہو، کوئی لمبی گفتگو نہ ہو، بلکہ نام اور پروفیشن بتا کر، پیشہ بتا کر فوراً سوال شروع کر دیں. ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات ٹاپک اور عنوان سے متعلق ہوں. آج کی تقریر کا عنوان ہے، ٹاپک ہے قرآن اور جدید سائنس. اختلافی اور فقہی سوالات کرنے کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی.
ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی، دوسرے سوال کے لیے پھر قطار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال و جواب کے اس دلچسپ سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ مائک نمبر 1 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو میں والنٹیئر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں۔ دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین۔ میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیعت سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے۔ مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں۔ تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 270 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے۔ بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا۔ میں ایسا پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ عام طور پہ آپ جب لون دینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، اور امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے۔ اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے۔ منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے، اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع۔ لیکن جو آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے۔ بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو۔ بینک بی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو۔ بینک سی 10% رکھتی، 90% دیتی ڈی کو، ڈی دیتا ہے ای کو۔ تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپیے ہے کتنے؟ 100 روپیہ۔ تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین، ہے تو کچھ نہیں، بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین۔ ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے۔ لیمین بردرز، کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا؟ اس کے بعد سٹی گروپ، ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک۔ تو کیونکہ it doesn't improve the society۔ اسلامک وے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی، کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ دین کو، شراب کھانے کو، کامن ہو گیا۔ اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے، انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دی قرآن، ربا کس طریقے سے حرام ہے، اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے۔ اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹرسٹ حرام ہے۔ لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان، امریکہ سینڈنگ ایمیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے۔
ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے, میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع, انشاءاللہ کریں گے. جب میں ملاقات ہوئی تھی جدہ میں, لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہیں تحقیق نہیں کی. انگلینڈ دے چکی ہے, کئی ممالک دے چکے ہیں. انڈیا بھی اگر اسلامک بینک کو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیجیے. کرشن گوپال سنگھ, پترکار. میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے, اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی, از ٹیررزم اے مسلم مونوپولی, اور پونا میں بھی اردو میں, ہندی میں. کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے؟ کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنکواد مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے. اور ایک کہاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں لیکن ہر آتنکواد مسلمان. تو اس جملے کی وجہ سے میں تقریر کی تھی, وقت کی قلت ہے ابھی, لیکن آپ نے کہا کہ آتنکواد پر اسلام کا کیا نظریہ ہے. قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں, اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, صرف قتل کے بدلے قتل, اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے, ان 2 وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, معصوم, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کی آیتیں گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے, چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو, گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے. تو مختصر سا یہ جواب ہے, اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے. مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں. جو لنڈن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے. جو بامبے کے اندر ٹرین بام بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے. معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے. یہ سارے جتنے اٹیکس تھے کس نے کیا, میں جانتا نہیں ہوں. میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا, چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا. لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس, نہ USA کے پاس, نہ UK کے پاس, نہ انڈیا کے پاس. پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں. لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا, چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے, وہ حرام ہے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بوم کے ذریعے, پلین کے ذریعے بوم گرائے گئے, وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں. عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا, افغانستان میں, عراق میں, یہ بڑے دہشت گرد ہیں. اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو, ٹرین بامبنگ ان لنڈن غلط کہو, جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے, عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے, جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے. ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے. پیلسٹائن میں ہو رہا ہے, معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے, بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے, وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ. تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے, چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمان ہو, وہ دوشی ہے اور حرام ہے. اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے.